بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، حضور، دروازے پر کھڑے جوان کی گریہ و زاری نے میرا جگر جلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر بلا لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور اس آدمی کو ساتھ لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، اے جوان، تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی، حضور، میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ آپ نے دوبارہ پوچھا۔ عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کی، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اپنے گناہ تو بتلاؤ۔ عرض کی، حضور، مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتلاؤ۔ عرض کی، حضور، میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ میں الٹے قدم واپس پہنچا اور مردہ لڑکی سے بدکاری کر ڈالی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا اور دربار خداوندی میں ناپاک کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو نار جہنم کا مستحق ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد و آدم و ابراہیم علیہم السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مطلع فرما دے، وگرنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کا پیغام لے کر پہنچے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اس جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جوان کو بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنایا۔ دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق کی پیدائش سے 4000 سال قبل عرش کے چاروں طرف لکھ دیا گیا تھا کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، میں اسے بخشنے والا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ توبہ نصوح ہو، اور توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم کرے۔
جو شخص ظاہری طور پر توبہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے مردار کی ہے جس پر ریشم و کم خواب کی چادریں ڈال دی گئی ہوں اور لوگ اسے حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے ہوں۔ جب اس سے چادریں ہٹا لی جائیں تو لوگ منہ پھیر کر چل دیں۔ اسی طرح لوگ عبادت رعائی کرنے والوں کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا تو ان کے فریب کا پردہ چاک کر دیا جائے گا اور فرشتے منہ پھیر کر چل دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو خود کو تائب سمجھ کر آئیں گے، مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے توبہ کے دروازے کو شرمندگی سے مستحکم نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر قائم رہتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔